ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ آتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس وجہ سے قربانی سے پہلے کے یہ جو دن ہیں، یہ 10 کے 10 دن یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو عبادت بڑی محبوب ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے نیکیوں کے بہار کا موسم ہے۔ جو شخص چاہے تو وہ اپنے ان دنوں کو قیمتی کر کے عبادت کر کے اپنے اللہ کو پا لے، اپنے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے، اور جو چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ ان دنوں کی جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادتیں ہیں۔ جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاد سے بھی زیادہ محبوب اس دن کی عبادت کو رکھتے ہیں، ان دنوں میں کی جانے والی عبادات کو رکھتے ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور پھر اللہ کے راستے میں سب کچھ ہی لوٹا دے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنا وقار، ہر چیز اللہ کے راستے میں جو شخص قربان کر دے، اس کا مقام اس شخص سے بلند ہے جو ان دنوں میں عبادت کرتا ہے۔ باقی ان دنوں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی مقبول ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ان دنوں کو قیمتی بنائیں۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم خاص کر کے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ایک شیڈول بناتے ہیں، روٹین بناتے ہیں، جس روٹین پر رہ کر ہم رمضان المبارک کو گزارتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو بھی اسی طریقے سے گزاریں، اور ان 10 دنوں میں خاص کر کے 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، 9 ذی الحجہ یعنی 10 کو تو عید ہے، اور عید سے ایک دن جو پہلے کا جو دن ہے، یہ انتہائی قیمتی دن ہے۔ جو شخص اس دن میں روزہ رکھے گا، جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے گناہ جتنے ہیں سارے معاف فرما دیں گے۔ 1 سال کے گناہ جو پچھلا گزرا ہوا سال ہے، اس سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اسی کے ساتھ آئندہ آنے والے 1 سال میں جو گناہ وہ کرے گا ان کی معافی کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، صرف ایک روزہ، ایک دن کا روزہ، اور سال میں کتنے گناہ کیے، کتنی کوتاہیاں کی، اللہ نے موقع دے دیا، اللہ نے بخشوانے کا موقع دے دیا۔ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے، ایسے ہی ذی الحجہ کے اندر 9 ذی الحجہ آتی ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھ کے انسان اپنی بخشش کروا سکتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اگر ذی الحجہ کے پورے 10 دن انسان قیمتی بنا لے تو کتنی بڑی سعادت۔ ان دنوں کے اندر انسان نماز کا اہتمام کرے، عبادت کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اچھے اخلاق کا اہتمام کرے، صلہ رحمی کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے۔ کوئی مشکل کام تو نہیں، آپ پورے 10 دن روزے رکھ سکتے ہیں، 10ویں دن تو عید ہے، 9 دن تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادات کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نوافل ادا کیے جائیں، نفلی عبادات زیادہ کی جائیں، فرضی عبادات پوری کرنے کے بعد نفلی عبادات میں خود کو کھپایا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ ملتے ہیں۔ کون ملتے ہیں؟ اللہ ملتے ہیں۔ اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے، تو پھر بڑا اچھا موقع ہے
اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو انشاءاللہ سارے لوگ اس کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں۔ روزہ آپ کو بڑی بڑی برائیوں سے بچاتا ہے، دوسری نیک عبادات کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، لیکن روزہ رکھنا کوئی ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ رکھ لینا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی پیٹ میں کچھ نہ جائے، آنکھیں کھلی گھومتی رہیں، زبان کھلی گھومتی رہے، ایسا تو نہیں ہے۔